اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام مومن مومنات کو نوا خان سید علی رضا مولائی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ یا علیہ السلام مدد۔ آپ کے سامنے آج امام حسن علیہ السلام کے چشمے کی، جس کا نام عین الحسن ہے، اس کی زیارت لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ چشمہ عراق کے شہر حلہ میں موجود ہے۔ نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کے روضے سے تقریباً 25-30 کلومیٹر۔ آپ ٹیکسی والے کو اگر بولیں گے کہ مجھے عین الحسن چشمے تک لے جائیں تو وہ میرے خیال میں 25-30 دینار کرایہ آپ سے لے گا اور وہ آپ کو یہاں پر پہنچائے گا۔ میں آپ کو آج ایک نہیں 2-3 جگہ کی زیارت کراؤں گا امام حسن علیہ السلام کی چشمے کی۔ یہ چشمہ یہاں پر بنا کیسے، امام حسن علیہ السلام کے گھر مبارک کی، اور امام حسن علیہ السلام سے منسوب وہ مٹی جس کے معجزے ہیں، اس پانی کے معجزے ہیں، اور یہاں پر کافی سارے معجزات بھی موجود ہیں۔ یہ چشمہ مولا حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ یہ چشمہ بنا کیسے؟ امام حسن علیہ السلام جب یہاں پر آئے، لوگوں میں جب رہنا شروع کیا، تو یہاں پر چرواہوں نے جو یہاں پر اپنا مال ریوڑ وغیرہ چراتے تھے، وہاں پر یہ اصل جگہ نہیں ہے، چشمہ اصل اس کے نیچے ہے۔ یہ اوپر انہوں نے حوض سا بنایا ہوا ہے، ادھر ادھر سے یہ گرل سی لگا کے یہاں پر یہ نیچے چشمہ ہے۔ آپ کو اوپر یہ جو پانی نظر آ رہا ہے یہ برسات کا پانی ہے، لیکن چشمے کا پانی تھوڑا سا نیچے ہے، لیکن جگہ بالکل یہیں پر ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام جب یہاں پر آئے تو انہوں نے مولا سے فرمایا کہ اے مولا، اے نواس رسول، امام حسن علیہ السلام، ہمیں یہاں پر پانی کے لیے بہت دقت ہوتی ہے، ہمارے پاس یہاں پر پانی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران عراق میں برسات بہت کم ہوتی ہے۔ یہ سامنے مولا حسن علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، اس کی بھی زیارت کراتا ہوں۔ یہاں پر برسات بہت کم ہوتی ہے، دریائے فرات کا لوگ پانی استعمال کرتے ہیں یا دریائے دجلہ کا۔ دریائے دجلہ تو بہت دور ہے۔ تو پھر جب مولا حسن علیہ السلام کو انہوں نے اپنی یہ مشکل بتائی کہ ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے لیکن پانی ہمیں نہیں ملتا، تو مولا نے یہاں پر اپنا نیزہ مارا اور ایک ابلتا ہوا چشمہ یہاں سے نمودار ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چشمہ اس طرح نمودار، اور اس چشمے کتنے معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ خدا کی قسم بتانے کا بھی بندہ لگ جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہاں کے جو معجزے ہیں وہ ختم نہ ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ معجزہ، جو بھی مریض، آپ یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، چلیں لائک کا تو ہم بولتے ہیں، کومنٹ کا بھی بولتے ہیں کہ چلیں اپنے آپ رائے دیں، اظہار کریں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہے، لیکن اس جو چشمے کا جو پانی ہے وہ اتنا لا علاج مرضوں کے لیے باعث علاج بنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کینسر کے مریض، خارش کے، جلد کے مریض، یہاں وہ مریض آتے ہیں جن کو دنیا لا علاج کر دیتی ہے، اور مولا حسن علیہ السلام کو چشمہ، جس کو عین الحسن کہتے ہیں، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اس کا جب پانی وہ اس جگہ متاثر جگہ پہ لگاتے ہیں تو حیرانگی سے اور خوشی سے بتاتے ہیں کہ علی رضا بھائی، ہمیں جو آپ نے ویڈیو میں بتایا، لوگ آتے ہیں یہاں سے پانی لے جاتے ہیں، ایک پاکستان اور انڈیا سے نہیں، دنیا بھر کے زائرین یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اور مولا حسن علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گروپس میں شیئر کیا کریں، اپنے سٹیٹس پہ لگایا کریں، اپنی پروفائل پہ شیئر کیا کریں، تاکہ جتنے بھی آپ کے ساتھ پروفائل میں فرینڈ ایڈ ہیں یا آپ کے کانٹیکٹ ہیں، ان کو جب یہ ویڈیو پہنچے گی تو پتہ نہیں کس کا بھلا ہو جائے گا۔ جو پہنچ سکتے ہیں یہاں پر آ سکتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے چشمے پر، ان کو شفا یابی ہو جائے گی، آپ کے لیے ثواب دارین کا ایک باعث بن جائے گا، ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کو میں اس کی مکمل تفصیلی بتاتا ہوں اس ویڈیو میں، کون کون سے یہاں معجزے ہوئے۔ وہ مٹی جو امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اس میں بھی بہت شفا رکھی گئی ہے۔ اس کا رنگ ایسا ہے جیسے کہوے کا رنگ ہوتا ہے، جو کوا آپ گرمیوں میں، سردیوں میں پیتے ہیں، جو امام حسن کے، امام حسین علیہ السلام کے، مولا عباس علیہ السلام کے روزے مبارک پر شام کے وقت نیاز کے طور پر ملتا ہے، اس طرح اس مٹی کا رنگ ہے۔ یہ حوض بنایا گیا ہے اس وجہ سے کہ زائرین جب یہاں آتے ہیں تو یہاں سے سکون کھڑے ہو کر زیارت بھی کر سکیں اور پانی بھی پی سکیں۔ ایک انڈیا کا ایک شخص تھا جس کا بدن بالکل جل گیا تھا، ساری دنیا نے علاج کا کہا، ہر جگہ سے اس نے علاج کرایا، لیکن کہیں سے علاج نہیں ہوا۔ لیکن کسی نے بتایا کہ ایک چشمہ ہے مولا حسن علیہ السلام کے نام کا، وہاں پر آئے، تو جیسے ہی اس نے اپنے زخموں کو اس پانی سے دھویا،
اللہ تعالیٰ نے اسے آل محمد کے صدقے صحت یابی عطا فرما دی اور اس کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے اور اس کی جلد دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے وہ گھر جہاں پر نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہزادے مقام امام الحسن علیہ السلام، سبحان اللہ، زیارت کیجئے مولا حسن علیہ السلام کے گھر کی۔ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور اتنی خوبصورت زیارت اگر گھر بیٹھ کے کرے اور وہ شیئر نہ کر تو یقیناً اس کے سوشل میڈیا چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر شاکر علی نجوی بھائی ہر سال آتے ہیں، کوئی کام کروانے والا ہو تو وہ کام بھی کرواتے ہیں، پرچم کشائی بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے رزق میں مزید تاثیر عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ میرے مولا حسن علیہ السلام کا گھر ہے، یہ اس امام کا گھر ہے جس کی قبر مبارک پر نہ کوئی روزہ ہے نہ کوئی چادر ہے۔ یہ اس والدہ محترمہ کا بیٹا ہے جن کی قبر مبارک کے اوپر تھا روزہ لیکن بدعت کا نام دے کر گرا دیا گیا۔ ہم سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میں میرے مولا، اے میرے مالک خالق، بی بی کا روزہ جلد سے جلد تعمیر کروا۔ یہ مولا حسن علیہ السلام کا گھر ہے۔ کہا جاتا ہے روایت میں کہ کچھ عرصہ امام حسن علیہ السلام جب اس شہر میں آئے تھے حلہ میں، یہاں پر آپ نے قیام کیا تو یہ گھر آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یقیناً ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے جس جگہ پہ قدم پڑے ہوں اس جگہ کی زیارت کرے اور دیکھے اور یہاں پر آنے کی کوشش کرے۔ جو زائرین عراق ایران میں آتے ہیں اور اس جگہ پر نہیں آتے، اول تو تقریباً 19% جو زائرین ہیں وہ یہاں پر اگر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں مولا حسن علیہ السلام کے چشمے سے پانی، جو نہیں آ سکتے وہ ان زائرین کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس چشمے کا پانی لا کے دیں۔ کتنے ایسے مریض ہیں جن کو دنیا نے لا علاج کر دیا، لیکن امام حسن علیہ السلام کے چشمے کا جیسی وہ پانی اس متاثرہ جگہ پر لگاتے گئے۔ اکثر بیٹیاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے رشتے کے لیے نہیں مان رہے تو وہ بھی ادھر آتے ہیں، پانی بھر کے لے جاتے ہیں، پانی میں مکس کر کے اپنے والدین کو پلاتے ہیں اور اللہ کی ذات ان پہ فضل و کرم کرتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کی جہاں ان کی، کیونکہ اسلام میں یہ حق ہے ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے شادی کرے، لیکن گھر والوں کو بتا کہ یہ وہ مٹی ہے۔ اس مٹی کے بھی اتنے فائدے ہیں۔ ایک USA کی ایک خاتون تھی، شاکر علی نجوی بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے رابطہ کیا کہ میری بیٹی کے منہ پہ دانے ہیں جو بالکل صحت یاب نہیں ہو رہی، بالکل اس کا منہ خراب ہے۔ تو جیسے ہی ادھر وہ آئے، یہاں سے انہوں نے مٹی لے کے گئے، بہت سی کریمیں اور بہت سی دوائیاں بھی لی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن جیسے ہی وہ امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ مٹی لگائی انہوں نے اپنے چہرے پر، تو وہ ایک ہی رات میں یہ مٹی وہ برکت مٹی ہے جو امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، ایک ہی رات میں ماشاءاللہ سے ان کو اتنا فرق پڑ گیا اور ان کی بیٹی شاکر علی نجوی بھائی کو بتا رہے تھے کہ دعائیں دینے لگی اور اتنی وہ فیلنگ، سبحان اللہ۔ یقیناً آل بیت کے اتنے معجزات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کوئی یقین کرنے والا ہو تو اس کے لیے بہت کچھ ہے، اگر کوئی نہ یقین کرنے والا ہو تو اس کی اپنی مرضی۔ شکر الحمدللہ آپ کو ہم یہ زیارت کراتے ہیں اور لاکھ شکر ہے اس ذات کا، اس کریم کربلا کا جس نے ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے فیض یاب فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ تقریباً 25 یا 30 کلومیٹر سے زیادہ نہیں، اتنا ہی ہوگا نجف اشرف سے یہاں تک آنے کا سفر۔ یہاں پر آپ آئیں۔ اب میں چلتا ہوں آپ کو اس مٹی کی زیارت کرانے جس مٹی میں بھی شفا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام قہوہ پی رہے تھے، کیونکہ عرب ممالک میں ابھی بھی چلتا ہے، اس زمانے میں لوگ زیادہ تر قہوہ پیتے تھے، تو امام حسن علیہ السلام نے شاید قہوہ پھینکا تھا یا کوئی اس طرح کی روایت ہے، تو اس مٹی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا رکھ دی تھی۔ اس مٹی میں اور عام مٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ابھی آپ کو آگے چل کے میں مٹی کا کلر بھی دکھاتا ہوں، آپ خود پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس مٹی میں اور اس میں کلر میں ہی فرق اتنا۔ اس کا کلر اس طرح ہوتا ہے جیسے قہوے کا یا کافی کا کلر ہے، اس طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے جائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں۔ یہ وہ مٹی ہے، ابھی بھی گڑھے بنے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں اور مٹی کھود کے اپنے پیاروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم جتنے بھی مومن مومنات کمنٹ کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو ضرور مٹی پہنچاتے ہیں، لیکن کام اور بھی بہت سارے کرنے کو ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر لائے، اپنے ہاتھوں سے آپ یہاں پہ مٹی کھودیں اور اپنے عزیزوں کے لیے لے کے جائیں۔ جو بھی آپ کے گھر میں بیمار ہے، اگر کسی کو خارش کی مرض ہے تو وہ یہاں کا پانی لگائے، عین الحسن چشمے کا۔
اگر کسی کو کوئی پھوڑا ہے وہ بھی اس چشمے کا پانی لگائے، اگر کسی کو کوئی الرجی ہے وہ بھی پانی لگا لے یا مٹی لگا لے، انشاءاللہ آل محمد کے صدقے آپ کو ضرور صحتیابی ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب مومن مومنات کو یہ زیارت نصیب فرمائے۔ آپ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، ثواب دارین حاصل کرتے جائیں۔ انشاءاللہ مخفی زیارات کی ویڈیو ہمارے چینل پہ آپ کو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے، دیکھا کریں، پذیرائی کیا کریں، ہمیں بھی دعا دیا کریں کمنٹ میں، ہم آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مٹی ہے جو لوگ لگاتے ہیں، اگر چہرے پہ دانے ہو تو دانے بھی صاف ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لا علاج مرض کی یہ علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور روزہ مبارک بھی ہے، اس کا کام انشاءاللہ جلد یہاں پر شروع ہونے والا ہے۔ آئی تھنک میرے خیال میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کوئی اولاد ہے، ان کا یہاں پر کوئی شہزادی یا شہزادے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ روزہ جلد یہاں پر بننے کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہمیں بھی پذیرائی ملتی رہے، کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کون کون کس کس شہر سے ہماری یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، یہ انفارمیشن ہم آپ کو دیتے ہیں، یہاں پر آنا آپ کا کام ہے، وسیلے انشاءاللہ مولا پاک آپ کے ضرور بنائیں گے انشاءاللہ دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اگر کوئی نہیں آ سکتا تو گھر بیٹھ کے چلیں، زیارت کریں، اور جو آتے ہیں میری ان کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال بار بار اور میری دعا ہے کہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کربلا معلیٰ میں ہو، اس کو دفن وادی سلام میں کیا جائے۔ میری دعا ہے انشاءاللہ جو بھی مومن مومنات جس حاجت کے ساتھ بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک تمام کی دلی نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو ایک مولا حسن علیہ السلام کی چشمے کے پانی لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو جگہ آپ کی متاثر ہے، جس جگہ پہ چلے کوئی پھوڑا ہے، کوئی خارش ہے، کوئی الرجی ہے یا کوئی مرض ہے، اگر کینسر ہے تو پانی پی لیں، اگر کوئی اندرونی مرض ہے تو پانی پی لیں، اگر کوئی بیرونی زخم ہے جو جسم کے باہر والے حصے پہ ہوتا ہے، اگر وہاں پر ہے جو کوئی زخم، تو آپ نے پہلے کام کرنا ہے، پہلے پانی سے اس جگہ کو دھو لینا ہے، پھر آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ہدی امام حسن علیہ السلام پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، آپ کی جو تکلیف ہوگی آپ کی دور ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اپنے اس بھائی کو یہ جو ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو ضرور دعا بھی دیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد بھی رکھیں گے۔ اللہ پاک جتنے مریض ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے، امام حسن علیہ السلام کے صدقے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کو یہ طریقہ بتا دیا ہے، جب بھی کربلا میں آئیں اس جگہ پر عین الحسن چشمے پر، یہاں سے پانی خود بھی پئیں اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی لے جائیں جو بیماری کی حالت میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھا کریں، زیارت کریں چشمے کی، اور ویڈیو کو لازمی آگے اپنے مومن بھائی تک شیئر کریں۔ امام حسن علیہ السلام کی چشمے کے بالکل تھوڑا سا دور کر کے وہ جو سامنے آپ کو پول نظر آ رہے ہیں، وہاں پر امام حسن علیہ السلام کے 2 شہزادے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے، ان کے روزے وہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ ایک بار ہمیں بھی زیارت ہوئی تھی، لیکن بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت دکھ ہوا تھا کہ آتا ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر روزے کو، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مخفی زیارات، لوگ بس آتے ہیں کربلا میں امام حسین کی زیارت کی، مولا عباس کی، گنج شہداء کی، حبیب بن مظاہر کی، نجف میں مولا علی علیہ السلام کی، یا کچھ زیارت کی اور بس چلے گئے۔ کوئی نہیں آتا ان مخفی زیارات پر، محمد بن بکر کی زیارت پہ کوئی نہیں آتا، فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام کی زیارت پہ کوئی نہیں آتا، علی ابن حسن علیہ السلام کی زیارت پہ، مولا حسن علیہ السلام کی شہزادے اور شہزادیوں کی زیارت کو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے خدا کہ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں، آپ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اگر وہاں پہ آتے ہیں تو یہ مخفی زیارات ہیں جن کی اب دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے یہ ڈائریکٹ شہزادے ہیں، مطلب اب لال شہباز قلندر کے کم از کم بھی کوئی 14-15 نسلوں کے بعد یہ جناب ایک حضرت ہیں، ان کی یہ نسل جا کے ملتی ہے، لیکن یہ جو شہزادے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، یہ تو ڈائریکٹ مولا حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ویرانی پڑی ہوئی ہے، یہاں پر لوگ آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ان روزوں پہ بھی جو سامنے آپ کو روزہ نظر آ رہا ہے، ان روزوں پہ بھی لوگ آتے ہیں، مغرب کے ٹائم بس سلام کیا، اور بہت کم تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ خدا را سالاروں سے ہماری ریکویسٹ ہے، سرکار یہ سالاروں سے ہماری درخواست ہے،
خدا کے بندوں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ زائرین جب آتے ہیں تو ان کو مخفی زیارات خدا را ضرور کرایا کریں۔ ہر بندہ ہر بار نہیں آ سکتا، اتنی کاوش کر کے اتنی کوششوں کے بعد جب مولا کا بلاوا ان کو آتا ہے تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ضرور ان کی مدد کریں اور ان آپ کو یہ مخفی زیارت کرائیں۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ زیارت بہت ہی خوبصورت لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا علی۔